الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مال کی کثرت کی جو حرص ہے، مال کی کثرت کی جو لالچ ہے، اور اس پر اور اولاد پر فخر کا اظہار کرنا، یہ مذموم ہے. اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی اخروی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر کہ جان لو دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر اور غرور کرنا ہے.
اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ منافقون میں کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ الہاکم التکاثر یہی آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کہتا ہے، آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ ابن آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، یعنی اپنے مال کی واہ واہ کرتا ہے، اپنے مال کی حرص اور لالچ میں مبتلا ہے، مال جمع کرنے کی حرص اور لالچ اس کو بڑھائے جا رہی ہے۔ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بیچ دیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ مال جس کی خاطر آج ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، بھائی بہن کی تمیز ختم ہو گئی، بھائی بھائی کی تمیز ختم ہو گئی، بیٹے اور باپ کا رشتہ ختم ہو گیا، والدہ اور بیٹے کا رشتہ ختم ہو گیا، رشتے داریاں جس کا حدیث پاک میں حکم ہے کہ رشتے آپس میں جوڑو، رشتے داروں سے حسن سلوک کرو، آج رشتے کاٹے جا رہے ہیں، قطع تعلق کیا جا رہا ہے صرف اس مال کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ جو تو نے فنا کر دیا ہے کھا کر، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا ہے، یا صدقہ کر کے بھیج دیا ہے، وہی تیرا کچھ ہے، باقی سب کچھ ادھر ہی رہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، نمبر 2 جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، نمبر 3 جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر اس نے مال اپنا آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ مال اس کے لیے راحت اور سکون کا سامان بن جائے گا۔
اور فرمایا اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، باقی وہ سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ انسان اس چیز پر غور کر لے کہ جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو پھر جب اس کو غسل دیا جاتا ہے تو اس کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں۔ جب اس کے کپڑے نہ اتریں تو اہل خانہ غسل دینے والے کہتے ہیں اس کے کپڑے کو کاٹ دو اگر نہیں اتر رہے۔ اس کے کپڑوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں سے گھڑی جتنی مرضی قیمتی ہو اتار لی جاتی ہے، اس کے گلے میں چین جتنی مرضی قیمتی ہو اتار لی جاتی ہے، اس نے اپنے جسم پر جتنا مرضی قیمتی لباس چیزیں پہنی ہو سب اتار لی جاتی ہیں اور خالی بدن اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور 2 انسلی چادروں میں 3 انسلی چادروں میں اس کو کفن دے کر سوئے قبرستان چلے چلتے ہیں، اور پھر اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اور اس کو پھر دفنایا جاتا ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ کیا انسان لے کر گیا ہے اور کیا چھوڑ کر گیا۔ سکندر اعظم جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ہے وہ بھی خالی ہاتھ، اور اس نے کہا میرے ہاتھ باہر نکالو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے، دنیا تم پر وسیع نہ ہو جائے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے۔ یعنی تم دنیا کی دل فریبیوں میں، دنیا کی چاہتوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی آسائشوں میں، دنیا کے سکون اور راحت میں کھو نہ جاؤ، اور اس میں کھو کر کیا تم اپنے رب اللہ کو نہ بھولا دو۔ اور فرمایا یہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا۔ یعنی جو پچھلے لوگ دنیا میں کھو کر اللہ کو جنہوں نے بھلا دیا، اپنے خالق اور مالک کو بھلا دیا، کہیں تم ان کی طرح ہلاک نہ ہو جاؤ۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اے دنیا مسافر خانہ ایتھے ایک آوے ایک جاوے، کیدی مجال محمد بخشا، ایتھے پکے ڈیر لاوے، تے جنہ خاطر، اس شعر پر بھی آپ ذرا غور فرمائیں، جنہ خاطر تو پاپ کمایو، کتھے نے تیرے گھر دے جان لباں تے آن کھلوتی، تے کڈو کڈو پہ کر دے۔ یہ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے۔
دنیا کیا ہے؟ دنیا کی زندگانی تھوڑی ہے، قلیل ہے، ختم ہو جانے والی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو نیکوں کی صحبت ہے، جو نیکوں کی یاری ہے، وہی دنیا اور آخرت میں کام آتی۔ اللہ والوں کی صحبت دنیا اور آخرت میں کام آتی۔ ایک اور حدیث پاک یہاں پر میں آپ کو بیان کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال اور اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی۔ یعنی بندے کے پاس اگر مال اور اسباب زیادہ ہے تو اس سے مالداری نہیں ہوتی، بلکہ اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے، دل کا غنی ہونا ہے۔ خدا کی قسم ہے مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم مال کی کثرت کی ہوس میں، لالچ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور آج اس دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مال کی حرص اور مال کی لالچ انسان کے دل میں کتنی پختہ، کتنی مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس نے اپنے سکے رشتوں کو چھوڑ کر، اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ کر وہ ترجیح دے رہا ہے تو مال کو دے رہا ہے، اور اسے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کا گلا بھی کاٹنا پڑے تو وہ کاٹ دیتا۔ اب یہاں پر جو ترمذی شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس پر بھی آپ توجہ فرمائیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے، بھی آپ کی توجہ ہے، سب کی توجہ ہے؟ دو بھوکے بھیڑیے، دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ہے، اس میں چھوڑ دیے جائیں، وہ ان بکریوں کو اس سے زیادہ خراب نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کی حرص، لالچ انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ آئیے سمجھ، کیوں سب کو آئیے، یہ دو چیزیں فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو چیزیں انسان کے دین کو خراب کر کے رکھ دیتی۔ اتنے دو بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں جا کے نقصان نہیں کرتے جتنی دو چیزیں انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہیں۔ فرمایا ایک مال ہے اور ایک عزت و جاہ، جھوٹی واہ واہ، جھوٹی شہرت، یہ چیزیں انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہیں۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الہاکم التکاثر، صرف اسی آیت مبارکہ پر آج میری گفتگو جو ہے وہ ختم ہوئی۔ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، مال کی زیادہ ہوس، ہرچ اور لالچ نے تمہیں اللہ کے ذکر سے، فکر سے، عبادت سے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، آگے ارشاد فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ تو اس پر انشاءاللہ تعالی میں اگلے جمعہ المبارک آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، زندگی رہی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔